ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر ہونے کا ارشاد فرمائے گا، اس کے ذریعہ سے اسلام کو غلبہ بخشے گا اور اس کی تجدید کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب اور علام الغیوب کے بھی مظہر اتم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بڑھ کر کلام کیا، سب سے زیادہ مصفہ غیب عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں النبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، یعنی وہ غیب کے بیان پر بخیل نہیں۔ آپ کے بیان کردہ غیب کا ایک بڑا حصہ تو قرآن کریم میں محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک الفاظ پر مشتمل اور ابدی کتاب کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ یہ بھی یقیناً وحی الہی کا حصہ ہے، کیونکہ بغیر وحی کے آپ کسی طرح غیب پر اطلاع نہیں پا سکتے تھے۔ ہر پوری ہونے والی خبر اپنی ذات میں بیان کرنے والے کی سچائی کا اٹل ثبوت ہے۔ علم روایت کے لحاظ سے کوئی حدیث کتنی ہی کمزور ہو، لیکن اگر اس کی پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً درست اور خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسی طرح نصاری کا حال ہوا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے زوروں پر ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ مہدی کو مبعوث فرمائے گا، جو گمراہی کے قلعوں اور بند دلوں کو فتح کرے گا، اور وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم وجور سے بھر گئی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کی وفات کے ذریعے علم دین ختم ہو جائے گا، اور لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے۔ وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو رومی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور ہر ملک پر حکومت کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روحانی علم ختم ہو جائے گا اور جہالت کا دورہ ہو جائے گا، زنا بکثرت پھیل جائے گا اور شراب عام پی جائے گی، تیز رفتاری کی وجہ سے وقت سمٹ جائے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے، بخل بڑھ جائے گا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، جو لوگوں کے اختلاف اور زلازل کے وقت آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک دابات الارض بھی ہے، یہ طاعون اور دوسری وبائی بیماریوں اور جراثیمی جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نشانی الدخان یعنی دھواں بھی ہے، شاید جو آج کل جس کو ہم سموک کہہ رہے ہیں یہ وہی دھواں ہو، یا پھر اس میں ایٹم بم کے علاوہ کارخانوں اور سواریوں کا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک اہم نشانی دجال اور یجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بھی نبیوں نے اس سے ڈرایا، اور وہ دجال تمہارے اندر ضرور ظاہر ہوگا، اور اس کی جو حالت و کیفیت اب تم پر مخفی ہے وہ اس وقت کھل جائے گی۔ تمہارا رب
یک چشم نہیں ہے، وہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا اس کی آنکھ کا ڈیلا ابھرا ہوا ہے۔ حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ بہت چمکتی ہوئی ہوگی کیونکہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ دائیں آنکھ سے مراد دینی علوم اور بائیں سے مراد دنیاوی علوم ہے۔ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا جسے پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ساتھ لے کر چلے گا اور بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا اور ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی پھیلائے گا، اور جسے چاہے گا قتل کرے گا اور جسے چاہے گا زندہ کرے گا۔ اس کے حکم پر بارش بھی برسے گی، زمین کھیتی لگائے گی اور ویرانے اس کے حکم سے خزانے باہر نکالیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی، مگر در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے دونوں کانوں میں سے ہر ایک کی لمبائی 30 ہاتھ ہوگی۔ دجال ایک ایسے گدھے پر سوار ہوگا جو چاند کی طرح روشن ہوگا۔ گدھے کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کا فاصلہ ایک دن اور ایک رات کے برابر ہوگا، اور وہ ساری زمین کا سفر کرے گا۔ وہ بادلوں کو پکڑنے پر قادر ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کی جانب سفر کرتے ہوئے سورج سے بھی آگے نکل جائے گا۔ وہ سمندر میں چلے گا اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ اور پیچھے سبز رنگ کا پہاڑ ہوگا۔ جب وہ سفر کرے گا تو بلند آواز سے یہ اعلان کرے گا، اے میرے دوستو میری طرف آ جاؤ، اے میرے دوستو میری طرف آ جاؤ۔ دجال ایک ایسے گدھے پر ظاہر ہوگا جس کی نسل نہیں ہوگی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کس تیزی سے زمین میں چلے گا؟ فرمایا، اس بادل کی طرح جسے ہوا اڑا کر لے جائے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا اور وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے اور اسے باب لد پر پکڑیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دری اثنا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائیں گے کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو آج کسی کو ان سے جنگ کی طاقت نہیں، بس میرے بندوں کو کوہ طور پہاڑ کی طرف لے جا، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھڑا کرے گا اور وہ ہر بلندی سے چڑھ دوڑیں گے۔ لد سے مراد بحث و مباحثہ اور لدیانہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لیے ان کی گردنوں میں طاعون پیدا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے کہ وہ تمہاری امامت کرائیں گے اور تم میں سے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے، دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ حرص و بخل میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور صرف برے لوگوں پر ہی قیامت آئے گی اور کوئی مہدی مسیح کے سوا نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر، حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 رمضان کو گرہن ہوگا، اور سورج اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے، اور درمیانی تاریخ یعنی رمضان 28 کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا۔ بہت سے علماء اسلام نے اس کو اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ نیز یہ پیش گوئی عہد نامہ قدیم اور جدید ہندو اور سکھ لٹریچر میں بھی موجود ہے۔ مثلاً
मती की अंजील में है, सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, तब इब्ने आदम का निशान आसमान पर ज़ाहिर होगा। हज़रत काब से रवात है कि मेहंदी के खरूज से कबल मशरक़ से एक सितारा निकलेगा जिसकी जनाब होगी। लफ्ज़ जनाब का मतलब है वो रस्सी जिससे ऊँट की दुम बांधी जाए और चीज़ के पीछे हिस्से को भी जनाब कहते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी अपने आखिरी ज़माना की लामत बयान करते हुए फरमाया, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई जाएगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बौछार रहेंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम इब्ने मरियम का हुक्म अदल बनकर नाज़िल होंगे, स्लैब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया को ख़त्म करेंगे और जो इन ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा और उन पर सफ़र नहीं किया जाएगा। हज़रत नवास बिन समान बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाया गया कि ईसा इब्ने मरियम दमिश्क से शर्की जानब अपने हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए सफ़ेद मनारा से निकलेंगे। वो इस हाल में चलेंगे कि उन पर सकनियत तारी होगी और ज़मीन उनके लिए समेटी जाएगी, और जो उस वक़्त ईसा इब्ने मरियम का दामन पकड़ेगा लोगों में बड़ी मर्तबत वाला होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरक़ से कुछ लोग निकलेंगे जो मेहंदी के लिए राह हमवार करेंगे, यानी उसकी रूहानी सल्तनत को दुनिया में कायम करेंगे। हिंदुस्तान के एक खुदारा सईदा बुजुर्ग नेमतुल्लाह वली ज़माना 560 हिजरी ने आने वाले मऊद की पेशगोई करते हुए शार में फरमाया, हिंदुस्तान में और इसके किनारों में बड़े बड़े फितने उठेंगे, जंग और जुल्म होगा, अमीर गरीब और फ़कीर अमीर हो जाएगा, हिंदुस्तान की पहली बादशाही जाती रहेगी और नया सिक्का चलेगा, तब मेहंदी और ईसा आएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेहंदी उस कौम से निकलेगा जिसका नाम कदा है, खदा उस मेहंदी की तस्दीक करेगा और दूर दूर से उसके दोस्त जमा करेगा जिनका शुमार अहले बदर के शुमार के बराबर होगा, यानी 313 होंगे और उनके नाम बकीदे मस्कनों खसलत छुपी हुई किताब में दर्ज होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात रोआ में खाना काबा के पास मैंने गंदमी रंग का एक शख्स देखा जो गंदमगू लोगों में हसीनो तरीन नज़र आ रहा था। उसके लंबे बाल भी जिनकी कंघी की हुई थी लंबे बाल वालों में नहायत खूबसूरत नज़र आते थे। उसके बालों से पानी टपकता था और उसने 2 आदमियों का सहारा लिया हुआ था और खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये ईसा बिन मरियम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा उतरेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, स्लेब को मटाएंगे, उनकी खातर नमाजें जमा की जाएंगी, वो माल देंगे लेकिन कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, खराज ख़त्म करेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत की एक अलामत मगरब से आफ्ताब का तलू भी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर नबूवत मौजूद रहेगी जब तक खुदा चाहेगा, फिर अल्लाह ताला उसे उठा लेगा, फिर खिलाफत आला मनहाजल नबूवत होगी जब तक खुदा चाहेगा, फिर अल्लाह ताला जी नेमत भी उठा लेगा, फिर एक ताकतवर और मजबूत बादशाहत का दौर आएगा, जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगा, फिर उससे भी उठा लेगा, और ज़ालिमों जबर हुकूमत का ज़माना आएगा, फिर खिलाफत अला मनहाजल नबूवत कायम होगी। हज़रत इमाम बाकर फरमाते हैं कि आसमान से एक मनादी इमाम कायम के नाम से मनादी करेगा, जिससे मशरक़ व मगरब के सब लोग सुनेंगे। हर सोने वाला इसे सुनकर जाग उठेगा और खड़ा होने वाला बैठ जाएगा, बैठने वाला इस आवाज़ के जलाल से खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे उस पर जो उस आवाज़ को दरखोर एतना समझे और लब्बैक कहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मोमन जो इमाम कायम के ज़माने में मशरक़ में होगा अपने उस भाई को देख लेगा जो मगरब में होगा, और इसी तरह जो मगरब में होगा वो अपने उस भाई को देख लेगा जो मशरक़ में होगा। इमाम मेहदी के मुतालिक ये पेशगोई भी है कि उनके लिए दुनिया एक हथेली की मानद हो जाएगी, और किसी शख्स के हाथ पर बाल भी रखा होगा तो इमाम उसे देख लेगा। इसमें बताया गया है कि इमाम मेहदी के ज़माने में साइंसी तरक्की अपने अरूज पर होगी और तमाम दुनिया के हालात से आगाह रहना मुमकिन होगा,
اور امام مہندی بھی اس سے فائدہ اٹھا کر تمام عالم کی رہنمائی کریں گے۔ یہ عجیب پیشگوئی بھی خلافت خامسہ میں پوری ہو رہی ہے۔ جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے ساری دنیا کا گویا سمٹ کر ایک ہتھیلی میں آ گئی ہے، اور امام بھی تمام معاملات میں ہمہ وقت باخبر ہے اور اس کی روشنی میں ہدایت جاری کرتا ہے۔ اسی مضمون میں آگے چل کر سوشل میڈیا اور سمارٹ فون کا بھی ذکر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب امام قائم ظہور و قیام فرمائیں گے تو آپ روئے زمین پر جتنے ممالک ہیں ان میں اپنا ایک ایک آدمی روانہ کریں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تمہارے لیے کچھ ہدایت تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم اس میں کیا فیصلہ کرو، تو تم اپنی ہتھیلی پر نظر کرو اور اس پر جو ہدایت درج ہو پڑھ کر اس پر عمل کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالقرنین مشرق و مغرب میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی سنت میرے بیٹے حضرت امام مہدی میں قائم کرے گا، اور وہ مشرق و مغرب کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں میں بلند و پست ہر جگہ پر پہنچے گا۔ اللہ اس کے لیے زمین کے خزانے اور معدن ظاہر فرمائے گا اور رعب سے اس کی مدد کرے گا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و وجور سے بھر چکی تھی۔ علامہ بزنجی تحریر فرماتے ہیں کہ مہدی ساری دنیا کو اس طرح فتح کریں گے جس طرح ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ وہ تمام آفاق میں داخل ہوں گے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے وہ سب شہروں میں مساجد بنائیں گے۔ ہر پیشگوئی جب پوری ہوتی ہے تو وہ زبان سے بولتی ہے کہ خدائے محمد کی وہی مراد تھی، اور سعید روحیں اسے قبول کر لیتی ہیں۔ جس طرح مامورین کو پہنچانے کے لیے ایک آنکھ ہوتی ہے، اسی طرح پیشگوئیوں کے سمجھنے کے لیے بھی ایک بصیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے منور فرمائے اور عالم انسانیت کو بھی نور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔